بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرائط کے بعد ارکان ہے۔ ارکان جو نماز کے اندر ہو، یعنی نماز جب ہم ادا کر رہے ہیں تو اسی میں یہ چیز شامل ہو، جیسے کہ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جیسے ہم نیت باندھ لیتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کے اندر ہے، نماز شروع ہوتی ہے، نماز اس سے شروع ہوتی ہے اور یہ اس کا پہلا فرض اور اس کو رکن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی فرض ایک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر قیام۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تو اگر کوئی معذور ہو یا کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کو تکلیف ہو، تو پھر اس کے لیے تو اجازت ہوتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن ویسے کھڑا ہونا اس میں کیا ہے، قیام کرنا، یہ کیا ہے، فرض ہے، نماز میں داخل ہے، رکن ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ نمبر 3 قرات کرنا۔ قرات کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی ہو گئی یا چند اور آیتیں ہیں، اور یا 3 چھوٹی آیتیں، اور ساتھ یا ایک سورت، چھوٹی سورت۔ تو قرات میں یا لمبی ایک آیت ہو پڑھ لے، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے، یا کوئی ایک سورت پڑھ لے، تو یہ ہے قرات۔ یہ دوسرے یہ بھی قیام قرات اس میں فرض ہے، یہ تیسرے نمبر پر فرض ہے کہ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکن ہے۔ چوتھے نمبر پر رکوع ہے۔ رکوع فرض ہے، رکن ہے نماز میں، اگر کوئی رکوع نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پر سجدہ ہے کہ سجدہ کر لے، سجدہ بھی یہ فرض ہے۔ اور 6 نمبر پر قیدہ اخیرہ ہے۔ قیدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس رکعت میں ہم سلام پھیر رہے ہیں اس کے لیے بیٹھ جانا، اتحیات پڑھ لینا، یہ قیدہ اخیرہ ہے۔ یہ نماز کے فرائض ہیں۔ یہ اگر کوئی ادا نہ کر لے یا کوئی مصلی نماز پڑھنے والا اس کا ایک بھی رہ جائے بلا عذر، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ فرائض ارکان میں داخل ہے، اور فرض جب ادا نہ ہو تو وہ عبادت ادا ہی نہیں ہوتی۔ فرض لازمی چیز ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے فرض کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔